گرامر کا مطلب سمجھ آ گیا نا آپ کو کہ جس سوچ کے اندر ایک بچہ اپنے آپ کو نارمل سمجھے گا دنیا میں. یہ ہے ڈفرینشیل. ایک بچے کو مدرسے میں کیوں نہیں وہ گرامر سکھائی جا رہی؟ دیٹس دا اونلی پرابلم. بچے کا تو نہیں کوئی قصور ہوتا نا مدرسے میں، بچے کو جو سکھایا گیا ہوگا. اب جب بھی آپ کسی بھی مولوی صاحب، میں آپ کو ایک اور مثال لے کے بات ختم کرتا ہوں. میں ابھی اسکل اسکول میں نا لاہور میں ایک سیشن کر رہا تھا اسلامو فوبیا پہ. تو میرے ساتھ مفتی صاحب تھے اور بڑے مشہور ہیں، نام میں اس لیے لے رہا بیکاز ون آف مائی گریٹ اسکالرز، اور ایک اور بھائی صاحب تھے، مجھے ان کا نام نہیں یاد. تو ہم تینوں تھے. تو تقریم کے لیے میں نے کہا مجھ سے پہلے آپ اپنا سیشن پورا کر لیں. 20 منٹ تھے، 20 منٹ تینوں کو ملے ہوئے تھے. اس کے بعد کیو این اے تھا. اسکول کے بچے او لیولس کے اور اے لیولس کے. 20 منٹ میں تو انہوں نے صرف اپنا ابتدائیہ شروع کیا اسلام فوبیا پہ، اور انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے خطاب کیا تھا، ملاحظہ کیجیے. اور انہوں نے پھر آیتوں کی تفصیلیں دینی شروع کر دی کہ اسلام فوبیا پہ سیشن ہے. میں آپ کو بتاؤں اگر وہ سیشن ییل یونیورسٹی میں بھی لگایا جائے نا تب بھی کم ہے، اتنی ویلیو تھی اس سیشن کی. مگر اے لیول کے بچے کو صرف سنانے کے لیے اچھی لوری تھی. سمجھنے کی کوشش کریں کس طریقے سے ٹیون کرنا ہوتا آپ کو. میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. وائی ڈو یو تھنک مائی ویڈیوز اور مائی ویڈیوز ٹائپ آف ویڈیوز آر لسن؟ وائی؟ کوئی ایک بار بھی نہیں کروں تو آپ خود ریجیکٹ کر دیں گے. تو بتائے گا اسلام بات تو میں کہیں نہیں کر ہی نہیں سکتا. اسلام میں کسی مسلمان کو ضرورت نہیں نئی بات کرنے کی. وہ نیا قرآن لکھیں گے کیا؟ نئی حدیثیں لے کے آئیں گے. جب تک اللہ اور اس کے نبی علیہ السلام سے یا صحابہ سے ثابت نہیں ہو رہی بات، آپ اسلام میں داخل ہی نہیں ہوئے پھر. ٹھیک ہے. سوچ بھی ہمارا ایک ہی فلاسفر، اس کا نام محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم کو کی اور فلاسفر کی فلسفے کو نہیں مانتے. جتنا بڑی روسو ہو، کانٹ ہو، برٹرن رسل ہو، پڑھ لیں گے کہ ہاں یہاں کی یہ نئی سوچ کیسے بناتے ہیں، مگر ہم مانتے ہیں ہم صرف ایک ہی فلاسفر کو. ایک ہی فلاسفر کی بھی مانتے ہیں اور ایک ہی بندے کو فلاسفر مانتے ہیں. یہ ہمارا بیسک ناج ہے. مگر سینس کا تقاضا یہ ہے کہ اس فلسفے کو نیچے بچے تک کیسے پہنچایا جائے. اور جب میری باری آئی تو میں نے کہا بات سنیں، اس سے پہلے کہ آپ لوگ بالکل ہی آپ کو ہاتھوں سے اٹھانا پڑے. مفتی صاحب بیٹھے ہوئے تھے. 45 منٹ خالی ابتدائیہ چلا، 1.5 گھنٹے کا خالی سیشن پورا ہونے سے بات پوری کرنی ضروری تھی. حق قدنی ادا ہوتا اس سیشن کا. 1.5 گھنٹے میں ان کی کلاس شروع ہو جانی ہے. آپ نے وہ جو خط لکھا سنایا ہے، 2-3 خطوط بھی سنائے انہوں نے اس میں. میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت ہی ویلیوبل لیکچر تھا، مگر غلط گرامر میں تھا. دیٹس دا پرابلم. اگر جمعے کے خطبے میں آپ کو پتہ نا، فجر کی کراچی میں بھی کوئی اسلام آباد والا ہی حال ہوگا. 2 صفیں بھر جاتی ہیں فجر کی. کراچی میں نہیں بھر رہی 2 صفیں؟ نہیں، ایک صف چلے، ایک صف تو ایک بھی نہیں پوری بھرتی. ایک بھر جاتی ہے چھوٹی مسجد میں. چھوٹی مسجد میں آپ کی سب سے بڑی مسجد کون سی کراچی کی؟ دارالعلوم. ادھر بھرتی ہوں گی، ادھر بھرتی ہوں گی. اچھا چلیں، عام عمومی گھر محلے کی مسجد میں نہیں بھرتی. مگر اچانک ٹورسٹ آتے ہیں. ٹورسٹ کراچی میں پورے کراچی میں ٹورسٹ آ جاتے ہیں. سب کے مسلمان ہوتے ہیں اور سب نے خوشبو لگائی ہوتی جمعے کے ٹائم، اور مسجدیں بھر دیتے ہیں. سوچیں نا صحیح، یہ کون سے ایلینز آتے ہیں جمعے کو؟ کہیں سے تو آتے ہیں نا، کیونکہ فجر میں بھی نہیں آتے، ظہر میں بھی نہیں آتے، عصر میں بھی نہیں آتے، مغرب میں بھی نہیں آتے، عشاء میں تو بالکل بھی نہیں آتے. یہ جمعے کے دوران کراچی میں ٹورسٹ کہاں سے آتے ہیں؟ وہ راستے دیکھیں، کوئی حیدرآباد سے آتے ہوں گے، کیا پتا، مجھے نہیں پتا، میں لوکل نہیں ہوں. کہیں سے تو آتے ہیں. آپ بھی دیکھتے ہیں کہیں، آپ کو کہیں پہلے بھی دیکھا ہے، ہاں شکل ملتی ہوگی، کہیں عام ملاقات نہیں ہوگی. جمعے وہ ٹورسٹ آتے ہیں اور مسجدیں بھر دیتے ہیں. آپ کی مسجد میں بھی ایسے ہی ہوتے ہیں؟ یہاں پہ ہمارے بھی ادھر بھی مسجد میں آتے ہیں. یہ پتہ ہی میرا خطہ ہے کوئی افغانستان سے آتے ہیں شاید، کیونکہ داڑیاں بھی ہوتی ہیں ان کی داڑھی شلواریں قمیضیں پہنی ہوتی ہے، تر لگایا ہوتا ہے انہوں نے. ٹھیک ہے. مگر کب آتے ہیں؟ این جب عربی کا خطبہ ختم ہونے والا تھا نا، ایک دم اردو والا خطبہ میں وہی فجر کی 2 صفحیں ہوتی ہیں، وہی بزرگان کرسی لے کے آتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں. آپ کے یہاں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، کرسیوں والے بزرگان آگے بیٹھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک بچہ مجال ہے جو آگے، پہلے تو وہ شوق ہی نہیں آتا، اب بعد میں ڈر کے بھی نہیں آتا، کیونکہ بابا جی نے 2 لگائی ہوتی ہیں اس کو. کیا بچے پیچھے. کراچی میں بھی مولوی صاحب ہی کہتے ہیں جی صفحے درست کر لیں اور بچوں کو پیچھے کر دیں. کراچی میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. تو پھر اسی لیے تو آپ سمجھ رہے ہیں بات کہ یہ معاملات کتنے گمبھیر ہو چکے ہیں.
کہ وہ ایلینز اچانک غلطی سے آ جاتے ہیں جمعے والے دن. وہ ایلینز ہی ہیں نا, لوکل ہوتے تو نظر آتے ہیں ہمیں. کبھی مجال ہے جو بندہ کوئی نظر آیا, ہمیشہ 3-4 دوست ہی ملے, باقی کوئی نئے نئے لوگ تھے. اسلام آباد میں بھی یہی ہے, لاہور میں بھی ایسے ہی. وہ ایلینز اگر فجر میں آ جائیں, ظہر میں آ جائیں یا عصر میں آ جائیں, تو اسرائیل کی اپنی گورنمنٹ میں بیٹھی ہوئی عورت نے کیا کہا تھا کہ جس دن مسلمانوں کی فجر کی مسلمانوں کی مسجدوں کی تعداد جمعے والی ہو گئی, دنیا فتح کر لی انہوں نے. کیونکہ انہوں نے ان ادر ورڈز کیا کہا تھا کہ وہ والے ایلینز اگر انہوں نے ہمارے دنیا میں لے آئے جو کہ جمعے والے دن یہ ایلین لے آتے ہیں, تو ہمیں یہ فتح کر لیں گے. یہ کامن سینس کی بات ہے, ہمیں بھی پتہ ہے اس بات کا. مگر میرا یہ ماننا ہے کہ اسرائیل کی اس آنٹی کو کچھ پتہ نہیں تھا, کیونکہ اس کو کیا پتہ خطبہ کیا ہوتا ہے, اس کو کیا پتہ عربی کا خطبہ سننے آتے ہیں ہم, اور وہ بھی عربی کا خطبہ کوئی نہیں سننے آتا, تھوڑے کو ہی پتہ ہوتا ہے خطبہ سننا فرض ہے. عمومی طور پہ سب سے لیٹ پتہ کون آتا ہے؟ ہر مسجد کا اصول ہے یہ, کراچی میں بھی وہی اصول ہوگا, اسلام آباد میں بھی ہے, لاہور میں بھی ہے. سب سے اینڈ میں وہ بندہ آتا ہے جس کا مسجد کے ساتھ والا گھر ہے. آپ کے یہاں بھی ایسے ہی ہے؟ ہاں, ہمارے یہاں بھی ایسے. کیونکہ وہ مولوی صاحب کو اچھی طرح جانتا ہے کہ بھائی تو زیادہ دیر برداشت نہیں ہو رہا مجھے. سوچیں تو صحیح کہ صرف مسجد کا ڈونر اور سب سے ڈیڑھ عمر کا بزرگ ہے وہ آتا ہے, اور وہ مولوی صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ دیکھیں سمجھدار آدمی ہے, یہ مجھے سننا ہے. حالانکہ وہ پتہ کیا کرنے آتا ہے کہ مجھے تو سننا ہی نہیں آتا, میری تو عمر ہو گئی ہے, مجھے سننا آتا تو تجھے سنتا. دا موسٹ امپورٹنٹ لیکچر جو کہ نبی علیہ السلام کے تھرو ممبر رسول پہ بیٹھ کے دے رہا ہے بندہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کر رہا ہے, اور سب سے زیادہ لیسٹ وانٹڈ لیکچر ہے وہ. لوگ بھاگ رہے ہیں اس کے لیکچر سے. وہ کیوں؟ ایک غلطی کر رہا ہے, باقی سب کچھ اس کی نیت سے زیادہ اچھی نیت کسی کی نہیں ہے. اس کے کیا پتا, اس کے علم سے زیادہ علم بھی کسی کا نہ ہو. عمومی مسجدوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, جامع مسجدوں کی بات کر رہا ہوں. ایسے نہیں کسی کو خطیب رکھ لیتے ہوتے, ٹھیک ہے. قرآن کا علم اس کے پاس ہے, حدیث کا علم اس کے پاس ہے, مگر 1% مسٹیک اینڈ 99% لاس. وہ لاس کن کی بتایا میں نے آپ کو, وہ لاس کہاں سے آیا؟ نمبر آف پیپل ان دا جمعہ پریئر آر ناٹ اکول ٹو نمبر آف پریئر ان دا فجر پریئر. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے مسئلہ. میتھمیٹکس خود بتا رہی ہے. مسجد کو دیکھیں, اچانک ایسے ایکسپینڈ ہوتی ہے پاپولیشن ایک صرف 20 منٹ کے لیے, ٹھیک ہے, اور جو جمعے کی جماعت ہوتی ہے, اور اچانک شرنک ہو کے زیرو پہ آ جاتی ہے, پھر اچانک جمعے میں ایکسپینڈ ہوتی ہے, پھر شرنک ہو رہتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ٹینڈنسی ٹو ایکسپینڈ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, ورنہ وہ جمعہ پورا سنتے. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا معاملہ. اس کو استعمال کرنے کے لیے اگر ہمارے پاس یہ آ گیا نا, یہ والا فن اور ہنر آ گیا, تو 1, 2 یا 3 ہفتے کے اندر, 3 جمعوں کے اندر یہ قوم بدل سکتی ہے. لٹرلی میں بتا رہا ہوں, سوچ بدل سکتی ہے. کتنی ویڈیو دیکھ لی ہوں گے آپ نے کسی کی, مغرب کا ٹائم ہو گیا جی, 10, 15, 20 اپنے فیورٹ. ڈاکٹر اسرار کی ویڈیو کون دیکھتا ہے؟ ٹھیک ہے, میں آج آپ کو ویڈیو لگاتا ہوں اور میں کہتا ہوں اس کے آگے کی سنائیں, نہیں کسی کو یاد ہوگی. اٹس دا مین یو آر فالوئنگ. یاد رکھیے گا, پیپل فالو پیپل. مسجد کے مولوی صاحب کا نام بتائیں, اپنے مسجد کے مولوی صاحب کا. 1% لوگوں کو پتا ہوتا ہے میرے مسجد کے مولوی صاحب کا نام کیا ہے. ڈاکٹر اسرار لاہور میں بیٹھ کے فوت بھی ہو چکے ہیں, سب کو پتا ہے. لوکل 7 والی مسجد میں بیٹھا روز جمعے خطبہ دے رہا, نام بھی نہیں پتا. وہ گرامر میں بات کر رہے تھے آپ سے, ان کو پڑھتا کب کیا چیز کو زور سے بتانا ہے, کب کس چیز کو کم بتانا ہے.